السلام علیکم دوستوں آج میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کی سیریز کا پارٹ 12 لے کر آئی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا۔ خرقہ خلافت ایک ایسا لباس ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ جب حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے یہ خرقہ آپ کو نوازا تو فرمایا، اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خرقہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا، جن سے ہوتا ہوا یہ خرقہ مجھ تک پہنچا، اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم کو پہنچا دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ خرقہ مبارک کو زیفتن کیا تو ان پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کے مدرسے میں تدریس کے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فی الحال تدریسی مصروفیات کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شبانہ روز کی محنت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا شہرہ کچھ ہی دنوں میں سارے بغداد میں پھیل گیا۔ طلبہ دور دراز کے علاقوں سے علم کے حصول کے لیے آنے لگے۔ طلبہ کی تعداد جب مزید بڑھنا شروع ہو گئی تو ارد گرد کے کئی مکانات کو خرید کر مدرسے میں شامل کر لیا گیا۔ کتب سیر میں منقول ہے 528 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ نظامیہ کی وسیع عمارت تعمیر فرما چکے تھے۔ اس مدرسے کی تعمیر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بحیثیت مزدور حصہ لیا تھا۔ حضرت شیخ ابو الخشاب سے مروی ہے کہ میں جوانی میں جب علم نحو پڑھ رہا تھا تو لوگوں میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ تھا، اور اسی وجہ سے مجھے اشتیاق ہوا کہ میں آپ کا واعظ سنوں۔ ایک مرتبہ میں کچھ لوگوں کے ہمراہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کچھ دوستوں کے ہمراہ حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری جانب توجہ کرتے ہوئے فرمایا، ہماری صحبت اختیار کر لو۔ چنانچہ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے علم نحو کے علاوہ علوم عقلیہ اور نقلیہ سکھائے، جن سے پہلے مجھے کوئی واقفیت نہ تھی۔ 1 سال کے عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم سے میں نے وہ علوم حاصل کر لیے جو گزشتہ اتنی عمر گزرنے کے باوجود بھی میں نے حاصل نہیں کیے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت شیخ بقا بن بطور، شیخ علی بن حیتی اور شیخ قلوری جب حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں آتے تو ڈیوڑی میں جھاڑو دیتے اور چھڑکاؤ کرتے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت کے بغیر کبھی اندر داخل نہ ہوتے تھے۔ اجازت ملنے کے بعد آپ حضرات اندر داخل ہوتے اور اجازت ملنے پر ہی بیٹھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے امان طلب کرتے اور امان مل جانے کے بعد معدب ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ جس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو یہ حضرات سواری کے ہمراہ چلتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انہیں اس فعل سے منع فرماتے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت شیخ محمد قائد العدلی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور عظمت کا راز کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی کسی سے کذب بیانی نہیں کرتا۔ حضرت شیخ عبداللہ جبائی کا قول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نزدیک کھانا کھلانا اور حسن اخلاق افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کبھی پیسہ نہ ٹھہرتا تھا۔ اگر صبح کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1000 دینار آ جاتے تو شام تک وہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر چکے ہوتے۔
حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش نہایت بابرکت ماحول میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں گوشہ نشینی اختیار کی اور خود کو دنیاوی غلاظتوں سے پاک رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 51 برس کی عمر میں شادی کی، اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی اجازت دی تو میں نے نکاح کر لیا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کو اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی راتیں جاگ کر گزرتی تھی اور ساری رات آپ رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ اور مشاہدے میں گم رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سجدے کو دراز کرتے تھے اور بیٹھ کر مراقبہ فرماتے تھے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مبارک نورانی شعاعوں کے زیر اثر ہوتا تھا اور کئی مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان نورانی شعاعوں میں غائب ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن حسنین بن ابی فضل فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعض و حقانی مریدین ہر سال آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے گیہوں بوتے تھے اور جائز طریقے سے اسے پالتے تھے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مریدین اسے پیستے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہر روز 4 یا 5 روٹیاں پکاتے اور شام کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس روٹیاں لے کر آتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حاضرین میں ایک ایک ٹکڑا تقسیم کر دیتے اور جو بچ جاتا وہ اپنے لیے رکھ لیتے۔ حضرت شیخ خضر حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شکستہ دل فقیر کو دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اس کی کیفیت کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں آج دریا کے کنارے گیا اور اللہ سے کہا کہ وہ مجھے دریا کے پار لے جائے۔ اس نے انکار کر دیا۔ میں اپنے اس افلاس کے سبب پریشان اور شکستہ دل ہوں۔ ابھی اس فقیر کا کلام جاری تھا کہ ایک شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 30 دینار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دینار اس فقیر کو دے دیے اور فرمایا کہ اس ملح سے کہنا کہ کسی فقیر کا سوال رد نہ کیا کرے۔ حضرت شیخ محمد ابو المظفر کا بیان ہے کہ میں نے حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو درگزر فرمانے والا نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عطا کا یہ عالم تھا کہ ایک محفل میں 400 لوگوں کو ولایت کے مقام اعلیٰ تک پہنچا دیتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی حاجت روائی کرنا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ جب کسی بیمار کے متعلق سنتے تو فوراً اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ فقراء کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے در سے بغیر سوال کیے عطا ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں آج اس ویڈیو کا اینڈ ہم یہی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مزید کرامات کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔